ये हैं याजूज माजूज, जो दरिया की मछलियों पर जिंदा रहते हैं। उनके बच्चे भी शिकार में शरीक होते, जैसे भूख उनकी फितरत हो। इनके दांत दरिंदों जैसे, मगर हरकतों में इंसानी छाप। माँ अपनी औलाद को पत्थरों के बीच दुनिया से छुपाकर सुलाती है। खाने की तैयारी उनके लिए इबादत की मानंद होती है। धूप, हवा और मछली, यही उनकी रोजी, यही उनका जहान। जब 1000 औलाद मुकम्मल हो जाए, वो जान लेता है वक्त खत्म हुआ। नजासत से नफरत नहीं, बल्कि यही उनकी खुराक है। इनके जिस्म की हर चीज बका के लिए बनी है, हत्ते के कान भी। जब रात पड़ती है तो कान ही उनके कंबल बन जाते हैं। ये चौपायों की तरह चलते हैं, मगर नजरें इंसानों जैसी। इनकी सूंघने की ताकत जानवरों से कहीं ज्यादा है। आग जलाना इनके बस की बात नहीं, मगर ख्वाहिश हमेशा बाकी। हर मछली उनके लिए एक खजाना है। जब रिस्क रुक जाए तो जमीन भी उनका दुश्मन बन जाती है। इनके कोहान गर्मी सर्दी का सहारा हैं, मगर भूख का नहीं। जब भूख बढ़ जाए, अकल कम हो जाती है। इनकी आवाज मेलों दूर सुनी जाती, जैसे तूफान गरज रहा हो। ये शौर इनकी जबान है, यही इनकी ताकत। इनका जिस्म खुद उनका लिबास है, फितरत की तख्लीक का कमाल। ये भोग को खेल में बदलना जानते हैं।
بقا کے لیے یہ مختلف طریقے ہمیشہ آزماتے رہتے ہیں۔ پانی ان کے لیے زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ کھانا ان کے لیے عبادت نہیں، جنگ ہے۔ جب موت قریب آئے وہ خود راستہ چنتے ہیں۔ ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی بھنبھراہٹ سے بھی زیادہ خوفناک۔ چھوٹی عمری سے ہی شکار ان کی فطرت میں ہے۔ بزرگ ان کی تاریخ کے محافظ ہیں، یادوں کے آمین۔ جب وہ نکلتے ہیں زمین ہلنے لگتی ہے۔ یہ قدرتی ماہر تعمیرات ہیں، بغیر علم کے۔ اجتماع ہی ان کی حرارت ہے، ان کی حفاظت بھی۔ جب مچھلی نہ ملے تو زمین ہی ان کا دسترخوان ہے۔ اگر خوراک مل جائے تو یہ لمحے ان کے لیے عید کی طرح ہوتے ہیں۔ فساد ان کے خون میں شامل ہے۔ ان کے بچے بھی انتہائی خطرناک ہیں۔ جب بھوک حد سے گزر جائے تو زمین کی کوئی چیز نہیں چھوڑتے۔
جب یاجوج و ماجوج کو خوراک نہ ملتی وہ شہروں پر ٹوٹ پڑتے۔ وہ ایک قوم سے دوسری قوم کی طرف جاتے، راستے میں کچھ نہیں چھوڑتے۔ جہاں وہ پہنچتے انسان اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے۔ ان کی طاقت انسانوں سے کہیں زیادہ تھی۔ ان کے فساد کی آواز میلوں دور سے سنائی دیتی تھی۔ ذوالقرنین وہ بادشاہ جسے اللہ نے علم و اقتدار دیا تھا، فتوحات کرتے اس علاقے میں آ پہنچے۔ اس علاقے کو لوگوں نے درخواست کی کہ ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار بنا دو۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو چندہ دیں گے لیکن آپ ان یاجوج ماجوج کے شر سے بچا لو۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ مال کی ضرورت نہیں لیکن اس کام میں مزدور ضرورت ہوں گے، اس حوالے سے میری مدد کرو۔ انہوں نے لوہے اور تانبے کی تلاش شروع کر دی۔ ان معدنی کانوں کا علم صرف ذوالقرنین کو تھا۔ لوہا آگ میں پگھلا کر پتھروں کی طرح مضبوط کیا گیا۔ تانبے کو مٹی کی طرح نرم کر کے جوڑ مضبوط کیے گئے۔ وہ جگہ جہاں سے یاجوج ماجوج آتے تھے اب بند ہونے والی تھی۔ امید کی پہلی کرن، دیوار مکمل ہو چکی تھی۔ اس نے کہا یہ اللہ کی رحمت سے ممکن ہوا ورنہ یہ بہت مشکل کام تھا۔ دوسری جانب یاجوج و ماجوج قید ہو چکے تھے۔ وہ لوہے کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ان کے بس کی بات نہیں۔ کبھی کبھار وہ چھوٹے سوراخ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مگر صبح ہوتے ہی اللہ کے حکم سے دیوار پھر سلامت ہو جاتی۔ ان کی تعداد بڑھتی رہے گی مگر دیوار توڑنا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ اور جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو ان میں سے ایک کہے گا انشاءاللہ کل دیوار توڑیں گے۔ اس دن زمین چیخ اٹھے گی اور دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ تیزی سے رینگتے ہوئے دنیا کی طرف نکل آئیں گے۔ انسانوں کے شہر ایک بار پھر ان کے قدموں تلے آ جائیں گے۔ وہ کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے۔ جب دریا سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔